تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو 40 دن اس جو بہت بڑا گھڑا جس کے اندر انہوں نے ایک 4 دیواری بنائی جس کے اندر وہ صرف لکڑیاں 40 دن ڈال رہے تھے کہ حرقوہ، جیسے اس نمرود نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کو مل کر معاذ اللہ کہا کہ جلاتے ہیں۔ تو وہ سارے جتنے بھی تھے انہوں نے یہ، کیونکہ عراق کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ سارا ثانیہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ سارے لوگ جو ہے 40 دن تک لکڑیاں ڈالتے رہے۔ جب اس کے اندر انہوں نے جانوروں کو استعمال کیا، جانوروں کو، تو کوئی جانور بھی لکڑی اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ تفسیروں کے اندر ہے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ معروف لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ سیدنا ابراہیم کے لیے وہ لکڑیاں جب جانوروں پہ لادتے تھے تو جانور منع کر دیتے تھے۔ ہاتھی نے منع کیا، اونٹ نے منع کیا، گھوڑے نے منع کیا، گدھے نے منع کیا، سب نے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، یعنی وہ پھینک دیتے تھے، وہ جانور مڑ جاتے تھے، وہ چلتے نہیں تھے آگے، کہ اس پر وہ لکڑیاں اس نیت سے ڈال کے جا رہے تھے کہ یہ جا کے سیدنا ابراہیم کے لیے ان کو آگ میں ڈال کر ان کو جلایا جائے گا اور آگ کو بھڑکایا جائے گا جس میں اللہ کے خلیل کو جلایا جائے گا معاذ اللہ۔ تو وہ صرف ایک جانور تھا، اور میں اسے یزید سے تشبیہ دیتا ہوں، اس میں بھی قرآن کی ایک آیت ہے، وہ اس لیے کہ اس جانور نے صرف لکڑیاں اٹھائی تھیں، اور وہ تھا کھچر، بغال، عربی میں بغال جمع ہے بغل، بغال جو ہے وہ کھچر کو کہتے، کھچر۔ تو اس دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح اس پر ایک عذاب ڈالا ہے کہ اس کی خود کی نسل نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، میول کہتے ہیں انگلش میں اسے کہتے ہیں میول، MULE، میول۔ جب آپ لکھیں گے تو وہ نہ ڈنکی ہے نہ ہارس ہے، نہ وہ گھوڑا ہے نہ گدھا ہے، اس پر کوئی اس کی نسل نہیں نکلتی، اس کو یا تو نر میں گھوڑا چاہیے یا گدھا کوئی اور ہوگا تو اس کی نسل نکلے گی، اپنی سے نہیں نکلے گی۔ خدا نے اس کو بے نسل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ خلیل کے جو ہے حبیب، اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم کی اس میں مدد کر رہا تھا، اس کو خود نہیں جلا رہا تھا، اس میں مدد بن رہا تھا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے بے نسل کر دیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ساری تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت، اور ایک روایت کے مطابق کوثر، حوض کوثر، لیکن ساری تفسیروں نے اس پہ اجماع کیا ہے کہ کوثر سے مراد کوثر تو ہے، لیکن کوثر سے مراد سیدہ کائنات اور ان کی چلنے والی قیامت تک نسل ہے جو اہل بیت کبھی کم نہیں ہوگی، جو کثرت سے چلے گی، کثرت سے۔ آپ کو دنیا کے اندر حسینی سادات ملیں گے، حسنی سادات ملیں گے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے حسینی حسنی دونوں بھی ملیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معین الدین چشتی جیسے ملیں گے جو دونوں نسب ملتے ہیں، سیدنا قلندر شہباز ملیں گے، سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی ملیں گے، سارے اولیاء کاملین صالحین، اور ان کے اہل البیت جو ہے، اہل بیت کی جو بھی امام حسن سے، امام حسین سے، امام رضا سے، امام موسیٰ کاظم سے، سارے ائمہ سے چلتی ہوئی وہ نسلیں قیامت تک چلتی ہوں گے، اور کثرت سے اہل بیت اولاد نسل اور ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو عطا کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمیع انبیاء، ان کی اولادیں ان کے فرزندوں اور بیٹوں سے چلی ہیں، واحد میں ہوں جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی اولاد ان کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے چلی، اور قیامت تک حضور کی اولاد سادات اور اہل البیت موجود ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز ادا کریں اور قربانی ادا کریں، ان شانئک هو الابتر، اور دشمن کو، میں جو آپ کا دشمن ہے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دشمن کو میں نے بے اولاد کر دیا ہے، اس اولاد و بے نسل کر دیا ہے، دشمن کی کبھی بھی نسل نہیں۔ آپ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا قرآن کریم میں سورہ کوثر میں انا آتیناک الکوثر، کوثر عطا کیا، اس سے مراد اہل بیت ہے،
یعنی اہل بیت اولاد اور نسل اور ذریت پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے ہوگی، قیامت تک ہوگی، اور ساری دنیا بھری پڑی ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، اور آپ کا جو دشمن اور عدو ہوگا وہ بے نسل ہوگا۔ تو یعنی اہل بیت، اور پھر اہل بیت کے مقابلے میں جو ہے وہ کون ہے؟ یزید ہے اصل، جو ان کے مقابلے میں آیا، جو ان کی دشمنی میں آیا۔ تو اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے کثیر کیا، وہ یزید وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ میں معاذ اللہ یہ اولاد اور یہ نسل اس سلسلے کو ختم کروں، لیکن خدا نے ایک زین العابدین کو بھی حیات رکھا، اور ایک زین العابدین، امام زین العابدین جو کربلا میں جو شہید نہ ہوئے، ان سے آج ساری دنیا سعادات سے بھر چکی ہے۔ یہ کوثر کی معنی ہے، جب رب کثرت سے کرتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں پاتا ہے، اور وہ کثرت حبیب کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک ساری دنیا سے سب سے بڑھ کر اس کثرت کے اندر خیر اور برکت ڈالتا ہے۔ اور پھر یزید جو ہے اس کی نسل آج ساری دنیا کے اندر آپ جاؤ اور پچھلے زمانوں میں ڈھونڈے، جنہوں نے ڈھونڈا ہے اہل اللہ کاملین نے، لیکن کسی کو ایک بھی کوئی ایسا نہیں ملا جس نے دعویٰ کی ہے کہ میں یزید کے نسب میں جا کے ملتا ہوں، یزید کی اولاد سے ہوں۔ کوئی ایک بھی یزیدی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خچر کی مانند بے نسل و بے اولاد کر دیا۔ نعرہ حیدری